السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو پاکستان کی برانڈ اسٹوریز کے حوالے سے. اور ہم کیونکہ پاکستان کی ریٹیل مارکیٹ میں کافی ڈسکشن کر چکے ہیں, بہت سارے برانڈس کے ساتھ ہماری گپ شپ ہو چکی ہے, تو آج میرے ساتھ ولید رضا ہیں. اور ولید رضا نرچر کر رہے ہیں ایک ایسے آئیڈیا میں جس میں آن لائن بک سیلنگ اور آن لائن ریٹیل مارکیٹ فار دا بکس میں یہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو 1994 میں امیزون نے اپنا اسٹارٹ آن لائن سیلنگ وہ بھی بکس میں ہی سے لیا. یہ بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا یہ پاکستان کے امیزون بننا چاہتے ہیں یا نہیں, اور یہاں یہ اسی ہی فیلڈ میں رہنا چاہتے ہیں. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی برانڈ اسٹوریز میں کہا ہے کہ ہمیشہ جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں جب وہ آن لائن سیلنگ میں جاتے ہیں یا ریٹیل سیلنگ میں جاتے ہیں, وہ ڈائریکٹ ٹو کنزیومر جاتے ہیں, تو ان کی سکسیس ریشو زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا پروڈکٹ کے اوپر پورا کنٹرول ہوتا ہے. اب کیونکہ یہ پبلشر تھے اور پبلشر سے آن لائن سیلر بنے ہیں تو ان کا کنٹرول بھی ہوگا. آج ان کی جرنی کے بارے میں جانتے ہیں. تھینک یو ولید رضا فار جوائننگ اس, اور آج آپ نے سچی سچی باتیں ہمیں اپنے برانڈ کے بارے میں بتائیں. جی انشاءاللہ ضرور. فرسٹ آف آل تھینک یو زیشان صاحب فار انوائٹنگ می. تو بیسیکلی اگر میں آپ کو انٹروڈکشن دوں تو ہم نے یہ Bookfair.Pk بیک ان 2018 اسٹارٹ کیا. گڈ. پہلے تو ہم اپنی بکس جو ہیں وہ دے رہے تھے اوپن مارکیٹ کے اندر, تو دین وی تھاٹ لائک کہ اس کو ہمیں نا آن لائن لے کے جانا چاہیے. تو آفٹر لائک 2-3 منتھس ہم اوپن مارکیٹ میں بکس دے رہے تھے, تو پھر ہم نے مینلی اسٹارٹ کیا ادھر سے فیس بک سے. تو واٹ وی ڈیڈ انیشلی جو ہمارا بجٹ تھا وہ ویری لو تھا. لائک ہماری جو اسپینڈنگ تھی منتھلی وہ تھی ہارڈلی 25,000 سے 30,000 تک, ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس جو بکس تھی وہ صرف تھی 5. تو ان دی اسٹارٹ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ادھر یہ چلے گا بھی یا نہیں, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کبھی یہ جو ہے آن لائن سیلنگ اس کی طرف کبھی ہم گئے نہیں تھے. تو دین وی اسٹارٹیڈ اور 5 ٹائٹلس سے ہم نے شروع کیا. اسپینڈنگ تھی 30,000 پر منتھ, اور اب ہماری اسپینڈنگ جو ہے وہ ہم 1 لاکھ پر ڈے تک بھی لے کے چلیں گے. تو دس از دی جرنی, اینڈ فرام دی 5 ٹائٹلس ناؤ وی ہیو دی 50 ٹائٹلس. دیٹس ویری گڈ. اور سیکنڈلی جو بکس ہیں وہ آپ پبلشنگ کرتے ہیں اور آپ کی کاپی رائٹ. ہاں جی بالکل, یہ ساری جو ہے یہ ہماری کاپی رائٹس ہیں اور ہم خود ان کو پبلش کر رہے ہیں, اور ڈلیوری تک سارا پروسیس جو ہے وہ ہم خود مینیج کر رہے ہیں. Alright. So سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ آپ کی جو بکس ہیں Bookfair.Pk کے اوپر, یہ بکس کس کیٹیگری میں زیادہ جاتی ہیں, کیونکہ آپ نے آڈینس بھی وہی بک لی ہوگی. ہماری جو بکس ہے یہ 90% جو ہے یہ اسلامک ہے, لائک سیرت النبی اور قرآن پاک تفسیر مینلی جو ہے وہ اسی کے اوپر ہماری جو بکس ہیں وہ ہیں. دیٹ مینس کہ ابھی تک آپ جنیرک میں نہیں گئے جہاں آپ نے بچوں کے لیے اسٹوریز اور اس طرح کی بکس میں آپ ابھی تک نہیں گئے. آپ 90% اسلامک بکس میں رہ کے پھر اسی ہی آڈینس کو مارکیٹنگ کے اندر ایڈریس کر رہے ہیں. بالکل. اور مطلب یہ جو 2023 ہے اس میں تو ہم نے 2000 لیڈس پر ڈے بھی گین کی ہیں. اور ابھی یہ جو منتھس ہیں جون جولائی اگست, یہ بکس ریڈنگ کے آف منتھ گنے جاتے ہیں. ان میں بھی ہماری جو ڈیلی کی ریشو ہے وہ 500 لیڈس ا ڈے ہم گیٹ کر رہے ہیں 500 فرام دی فیس بک. ٹھیک ہے, only from the Facebook and Instagram, 500 leads a day. 500 leads. Okay, that's very good. اور جب آپ اس آڈینس کو دیکھتے ہیں تو یہ آڈینس آبویسلی آپ نے سیگمنٹ کی ہوگی, اور ایک سیریس ایج ہے لائک مائک 20+, اور پھر ایک ایج گروپ اور ڈیموگرافک آپ نے پورا مارکیٹنگ وائز ڈیزائن کیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب لیٹس سے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور ان کو اب آئیڈیاز آنا شروع ہو چکے ہوں گے, یار بچوں کے لیے بنا سکتا ہوں, میں ڈرائنگ بکس بنا سکتا ہوں. تو ابھی جب آپ اس پہ 5 سال ہو گئے ہیں ریٹیل آن لائن ریٹیل میں کام کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں بہت بڑی اپرچونیٹی ابھی بھی ایکسپلورڈ نہیں ہے؟ بالکل بالکل, کافی بڑے نیمز ہیں جو اسٹیج جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور وی آر لائک ایکسائٹیڈ کہ ہم نے پچھلے سال یہ جو سال پورا گزرا ہم نے 3,000 لیڈز ا ڈے بھی گیٹ کی ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم صرف اسلامک اور کچھ موٹیویشنل بکس ہیں ان کے اوپر ہمارا فوکس ہے. بچوں کی بھی ہم نے وہ رائٹ اینڈ وائٹ کی ایک سیٹ ہم نے شائع کیا پچھلے منتھ, اور اس کا رسپانس بھی بہت اچھا رہا. اونلی دی تھنگ از یہ جو پاکستان میں کیش آن ڈلیوری والا ایک ایلیمنٹ ہے نا, بس وہ تھوڑا لائک پرابلم ہے. ادروائز لائک دی آن لائن سیلنگ آف دی بکس, ایون ایز اے ٹولڈ یو ان 2018 وی آر ناٹ شیور کہ یہ بکس آن لائن کوئی خریدے گا بھی تو نہیں.
اور یہ ہم تسلسل قائم رکھ سکیں گے کہ نہیں. لیکن اب 5 سال گزرنے کے بعد وی آر شور لائک ہم اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اور ان دی نیکسٹ 2 months ہماری 10 نئی بکس آ رہی ہیں. ریزن بیہائنڈ از کیونکہ ہمیں پورا ایک فیوچر نظر آ رہا ہے اس کے اندر, اور وی آر اسپینڈنگ سو مچ آن دس. لائک ایز آئی ٹولڈ یو 1 lakh پر ڈے بھی ہم نے اسپینڈنگ کی ہے 2013 کے اندر اور 2023 کے اندر. 43 کے اندر. And that's what it is. 1 lakh روپیہ آپ نے اسپینڈنگ ایڈورٹائزنگ پہ کرنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ تو تھا. اب اگر اسپیسیفکلی یہ بکس کی مارکیٹ کی بات کریں تو یہاں آ کے آپ نے بھی ذکر کیا کہ لاجسٹکس کا بہت ایشو ہے کہ ہمیں ریٹرنس آتے ہیں, کیش آن ڈلیوری کا ایشو ہے, ڈسٹنس ٹرسٹ ہے. تو ابھی ایز بزنس آپ کتنے % آرڈر جو ہے وہ آپ کے ریٹرنس ہوتے ہیں جسٹ فار لرننگ؟ ریٹرن میں ذیشان صاحب, ریٹرن میں وی کین سے کہ 15% جو ہے نا, آؤٹ آف 100 کنفرمیشن جو 15% ہے نا وہ ریٹرن آ جاتے ہیں, 10 to 15. ٹھیک ہے, یہ وہ ہیں جو کال پہ ہمیں ویریفائی کرنے کے بعد ریٹرن آ جاتے ہیں, مطلب لائک 8 to 15 یو کین سے آن ایوریج. تو یہ پھر بھی ریٹرن آ جاتے ہیں. کچھ لوگ فون نہیں اٹھاتے, اور لائک وی کین سے کہ 50% لوگوں کا یہ ہے کہ وہ سیریس نہیں ہے, مطلب کال نہیں اٹھائیں گے, they will say I change my mind, میں نے نہیں بھی خریدنی. اور 50% جو ہے وہ لوجسٹک کا ایشو ہے. لائک we have tried almost 10 companies in the Pakistan in the previous 5 years. تو لائک جب بھی کوئی نئی کمپنی آتی ہے وہ بڑا اچھا ورک کرتی ہے پہلے 2-3 منتھ ہمارے ساتھ, دین وہ ان کا جو پروسیس ہے وہ بڑا سلو ہونے لگ جاتا ہے اور وہ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. لائک I will repeat کہ کیش آن ڈلیوری از این ایشو, اور دین یہ جو لوجسٹک ٹیمز جو ہیں یہ اس چیز کو سیریس نہیں لیتی ہیں ایک سرٹن ٹائم کے بعد. تو یہ ایک جو میں نے بھی اس چیز میں دیکھا ہے جو ڈرا بیک ہے, یہ ایشو ہے, وہ صرف یہ ہے. لیکن اگین جو ہماری بکس کی پرائسنگ وغیرہ ہے وہ اتنی ریزنیبل ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں نیڈس کا اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بوزر ہی نہیں کرتے کہ ہمارے جو ریٹرن آ جاتے ہیں, یا پھر یہ جو لوجسٹک ٹیمس کی وجہ سے وہ مسٹیکس ہو جاتی ہیں. موسٹلی تو میرے خیال سے بائرس یہ بھی ٹرائی کرتے ہوں گے کہ یار یہ لوگ بک بیچتے بھی ہیں, اگر چلی جاتی تو کہتے ہیں ہاں یہ تو آگے لینی نہیں. بالکل بالکل, یہ بس یہ تھوڑا المیہ ہے ہمارا, لیکن بس ادروائز ایوری تھنگ از ریلی گڈ. Alright, so obviously e-commerce کا ایک ایکو سسٹم ہے, اور دنیا پوری میں e-commerce کا ایکو سسٹم میں پروسیس سے گزرنے کے بعد یہ امپروو ہوا ہے. پاکستان بھی اسی فیز سے گزر رہا ہے جس سے دنیا پہلے گزری ہے. یہاں بائر اینڈ پہ جو خریدار ہے اس کی بھی جو اعتماد کا لیول ہے اتنا ہائی نہیں ہے, اور جو بیچنے والا ہے اس کا اعتماد کا لیول بھی ہائی نہیں ہے. جیسے جیسے یہ اعتماد کا لیول بڑھتا جائے گا تو اس کی سیریس پلیز ہمیں شروع ہو جائیں گے. اور کیونکہ آپ کی ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ زیادہ تر فیس بک اینڈ انسٹاگرام پہ ہے, وہاں موسٹلی جو آڈینس ہے وہ کبھی کبھی ویسے بھی کلکس کر رہے ہیں, اور پاکستانی آڈینس جو ہے. میں آپ کو ایک فنی چیز ایڈ کروں گا, جب ہم کال سینٹر ٹیم کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دس یہ لائک کتنے لوگ ہمیں جو اون کال کینسلیشن ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار بچے نے آرڈر کر دیا ہے. تو لائک ہم ہوتے ہیں کہ بچے نے کیسے پورا فارم فل کر دیا اور نمبر بھی صحیح دے دیا, اور پھر دس یہ لائک بچے نے فل کر دیا. تو اس طرح کی چیزیں تو ہیں. اس طرح کی بھی 5 to 10% یہ کینسلیشن ہے جو اون کال ہے. لائک ہم نے آرڈر نہیں کیا, بچے نے کر دیا, غلطی سے ہو گیا. اچھا, یہ جو نیو لوگ آن لائن ریٹیل میں پاکستان میں آتے ہیں تو آپ جو بھی ایشو بتا رہے ہیں یہ ان کے لیے ڈی موٹیویٹڈ بھی ہوتا ہے, وہ موٹیویشن کی ختم کرتا ہے. یار اتنے ریٹرنز آ رہے ہیں آپ کیا کریں. تو آپ جیسے پلیئر جو ہیں وہ اس میں سے ٹائم سے گزر جاتے ہیں. تو جو بندہ بھی آج کی دور میں کوئی بھی کسی کیٹیگری کا برانڈ اور پروڈکٹس آن لائن سیل کرنا شروع کرے, اس کے چینل انسٹا اینڈ فیس بک وہ یہ بیٹا کے اوپر وہ کر رہا ہے, تو اس کو مائنڈ میں کتنے %, لائک 20% تک رکھنا چاہیے کہ یہ ریٹرنز آنے ہیں؟ بالکل بالکل 10 to 20% یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے. اچھا, اور پھر یہ کچھ آن لائن کینسلیشن یہ وی کین سے لائک یہ ٹوٹل ہے کہ جو آن لائن آن کال کینسلیشن ہیں اور جو ریٹرن ہے وہ ہمارے تقریباً 20% تک ٹچ ہو جاتے ہیں میکسیمم, اگر ہو تو 10 to 20 وہ رہتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ جب آپ کی انویسٹمنٹ کاسٹ کے اندر آپ کو پر منتھ جو ریٹرنز آنے ہیں وہ ریٹرنز کی جو شپنگ کاسٹ ہے وہ ایز سیلر آپ کو پیئر کریں. بالکل بالکل وہ ہمیں پے کرنی پڑتی ہے.
اوکے, اور وہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو ارینا. بالکل. تو اس میں ہم نے جو گیم کھیلی ہے نا ہم سب, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی لیڈ کاسٹ کو اتنا منیمائز کیا ہے, اتنا منیمائز کیا ہے کہ لائک ایک ہماری کوئی بک ہے وہ 1000 روپے کی ہے, تو ہماری ٹرائی یہی ہوتی ہے کہ جو ہماری لیڈ کاسٹ ہے وہ 80 روپیز سے 150 سے اوپر نہ جائے. ٹھیک ہے, تو دین اگر ہمیں ریٹرنس وغیرہ آئیں گے تو وہ ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اگر لیڈ کاسٹ ہی ہماری 200 ابو ہوگی ہے تو دین اٹس این ایشو, لائک پھر تو وہ لائک آپ بیٹنگ پہ ہی رہیں گے. تو یہ ہمیں ایک چیلنج آیا ہے 2022 میں, جب میٹا کی اپڈیٹس وغیرہ ہوئی ہیں اور جب یہ ڈالر ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ ہم تو PKR میں پے کر رہے ہیں. اس میں بیسکلی یہ جو ریٹرن وغیرہ یہ ریشو اس لیے برداشت ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمارا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو لیڈ کاسٹ ہے اس کو بڑا ہی منیمم رکھیں. لائک ہماری ٹرائی ہوتی ہے کہ 80 روپیز سے لے کے 150 روپیز میکس ہمیں لیڈ کی کاسٹ پڑے, کیونکہ ہماری جو پروڈکٹ کی پرائس ہے وہ 1000 سے لے کے 4000 کے درمیان ہو. ٹھیک ہے, تو کیونکہ پچھلے 2022 میں اور یہ 23 کے سٹارٹ میں یہ ڈالر ریٹ انکریز ہوتا جا رہا ہے, اس میں ہمیں کافی چیلنج رہا ہے کہ ہم اپنا جو لیڈ کاسٹ ہے اس کو مینٹین رکھیں, کنٹرول رکھیں. تو اس کے علاوہ بینک نے بھی وہ جو ٹیکس چارجز ہیں 10% وہ بھی لینے ہوتے ہیں. تو جو ہمارے ایسا بزنس ہے آئی ول سجیسٹ کہ جن کی جو پروڈکٹ پرائس ہے وہ 1000 سے 3000 کے درمیان ہے, ان کا جو مین فوکس ہونا چاہیے وہ لیڈ کی کاسٹ کے اوپر ہونا چاہیے. اف دے آر کنٹرولنگ دیٹ دین ان کو جو وہ 10 to 20% ریٹرنز آ رہے ہیں دے کین بیئر. آلرائٹ, سو ایک تو بھائی یہ ہے کہ آپ اپنی جو کنورژن کاسٹ ہے جو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ اس کو کنٹرول رکھیں اپنی پرائس کے حساب سے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 1000 سے 4000 روپے تک کی پروڈکٹ ہے تو ہم اپنی لیڈ کاسٹ 100 رکھ کے وہاں سے مینیج کرتے ہیں. اندر وے یہ ہے کہ یا اپنی پرائسنگ کے اندر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ریٹرن آنے. تو اس لیے مطلب ہے جو فیک آرڈر آتے ہیں یا پور آرڈر جو آپ ڈلیور کرتے ہیں ہوتے نہیں ہیں, ان کی کاسٹ الٹیمیٹلی یا بزنس بیئر کرتا ہے یا جو باقی آپ کے بائرز ہیں وہ بیئر کرتے ہیں. 100%. لائک ہمیں ہماری جو انڈسٹری ہے شان صاحب, اس میں ہمیں 2 چیلنج ہے. لائک لیڈ کاسٹ, ٹھیک ہے, یہ منیمم. دوسرا یہ ہے کہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے پاکستان میں, لائک پہلے جو ایک کاغذ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا خریدتے تھی وہ تقریباً اب ہمیں 2.5-3 لاکھ روپے کا پڑ رہا ہے. تو یو کین سے کہ جو پروڈکشن پرائس ہے وہ 3rd ٹائم بڑھ چکی ہے. اور اگر ہم اپنی پروڈکٹ کی پرائس بڑھا دیتے ہیں, لائک ہماری جو ٹاپ سیلنگ بک ہے وہ سیرت النبی ہے بائی ڈاکٹر اسرار احمد, ٹھیک ہے, اس کے آن ایوریج ہمارے مطلب یہ جو آف لائن منتھس ہیں, یہ جو جون جولائی اگست, اس میں بھی ہمارے 100 آرڈرس اس کے ڈیلی آتے ہیں. اب ہماری وہ جو بک ہے اس کی پرائس 1000 ہی ہے فرام لاسٹ 4 ایئرس, ہم نے اس کو نہیں بڑھایا. ہم اپنی سائڈ پہ وہ پروڈکشن کاسٹ بھی مینیج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم اپنی جو لیڈ کاسٹ ہے اس کو منیمم لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم یہ بک کی پرائس 1500 پر لے کے جائیں گے تو ہمارے جو نمبر آف آرڈرز ہیں وہ اوبویسلی افیکٹ ہوں گے. یا پرائسنگ انکریز کریں گے, لیکن دیر از نو ادر وے, آپ کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا میرے خیال سے. آپ بالکل, اگر آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں almost there. میرا 10 سال کا تجربہ ہے اس میں تو آپ پرائسنگ کو چینج کریں گے. اچھا, یہ انفلوئنسر مارکیٹنگ جو ہے وہ آپ بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے, اور آپ کی فیلڈ کے اندر بکس آن لائن ریٹیل کے اندر انفلوئنسرز بہت سارے ہیں, ادیب ہیں, ادب سے لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں جن کی اچھی فالوئنگ ہے. تو کیا آپ ان کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے علاوہ یوز کر رہے ہیں؟ فار ناؤ ہم نے نہیں یوز کیا, لیکن وی آر پلاننگ. کیونکہ جیسے جب ہماری جو لیڈ کاسٹ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تھی نا, تو دین وی آر تھنکنگ کہ ہم نا انفلوئنسر مارکیٹ کی طرف جائیں. لیکن ابھی ہمارا پلان ہے بیکاز ہمیں اچھے آرڈرز آ رہے ہیں فی الحال, تو لائک ابھی ہم اس پہ نا وہ کوئی اسٹارٹ نہیں کرنے والے, لیکن اٹ ورکس, اٹ ریئلی ورکس. لیٹس سے کہ آپ کی پروڈکٹ پرائس 2000 روپیز ہے, میں آپ کی اگر یہ اسٹریٹجی ڈیزائن تو آپ کی لیڈ کاسٹ لیٹس سے 100 روپیز, ٹھیک ہے, تو 2000 میں سے 100 روپیز مینس 5% آف یور ایڈورٹائزنگ بجٹ پر ایمری سیل یور ایکنامک, ٹھیک ہے. تو وہ 5% اف آئی وڈ بی ڈوئنگ اٹ, تو میں کسی ادیب کو جس کے فیس بک پہ اچھے فالوورس ہیں اور جو چھوٹی موٹی ویڈیوز بھی لگاتا ہے یا وہ ٹک ٹاک پہ, تو میں اس کو کہوں گا یار وائی ڈونٹ یو ٹیک 7% اور 6%, کیونکہ آپ نے جو اوپر ٹیم رکھی ہوئی ہے وہ 5% کے علاوہ وہ بھی پیسے دیتی ہے.
تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ والی ٹیم. تو میں 5-7% کو 7-8% دوں گا کہ یار یہ آپ کمیشن لے لو, ٹھیک ہے, اینڈ پروموٹ اس بیکم ایمبیسڈر ٹو دا بک فیئر, اور کمیشن کیلکولیٹ کر کے وہ لیٹس سے یہ دے برنگ 1000 آرڈرس, ٹھیک ہے, اور وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو 2 منٹ کی بنا دیتے ہیں, اس میں آپ سے بتا دیتے ہیں کہ اس بک میں یہ بات ہے, یہ ہو رہی ہے, اور دس از ویری گڈ تھنگ. تو وہ میں اس کی کنورژن آپ کو بتا سکتا ہوں, آپ 100 پیس ایک بک کے ایری بیچتے ہیں نا, تو آئی کین ٹیل یو آپ 1000 پیس بھی بیچ سکتے ہیں. بالکل بالکل, آئی ایم 100% ایگری آن دیٹ, کیونکہ اٹ ریئلی ورکس. اینڈ ان دی پاسٹ لائک ہم نے 3-4 لوگوں سے بات بھی کی تھی, تو دین وہ لائک بزنس فلو کے اندر اتنا بندہ آکیوپائڈ ہے کہ ہم اس طرف ابھی جا نہیں سکیں. لیکن ہمارا یہ پلان ہے واقعی, اگر کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو نیٹو آڈینس ہے وہ اس بندے کے پاس ہوتی ہے جس کو بھی ہم اپنے ساتھ انویسٹر بنا رہے ہیں. اس سے جو آرڈرز آتے ہیں اس میں ایک سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ کنفرم آرڈرز ہوتے ہیں 90%, کیونکہ وہ آڈینس ہی وہی ہے. جو ہم خود مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں تو ہم ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اسی کیٹیگری کے ہم لوگ ڈھونڈ لیں. تو اٹ ریئلی ورکس, اور ہمارا انشاءاللہ اس سال پلان ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. ہاں اوبیسلی آپ اس میں ٹیم میں کسی کو لگا سکتے ہیں, اس کو ٹیسٹنگ فیز میں لے کے جا سکتے ہیں. اور سیکنڈلی اس پہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس, آپ کا ریٹرن ریٹ بھی کم ہو جائے گا اگر آپ انفلوئنسر مارکیٹنگ سے سیل کریں گے. بیکاز جو ایڈ سے میں فارم فل کر کے بک کرتا ہوں کہ یہ مجھے آرڈر بھیج دیے, اس کے چانسز ہیں کہ میں ڈینائی کرتا ہوں, میں ریجیکٹ کرتا ہوں, میں ریٹرن کرتا ہوں. لیکن جب میں انفلوئنسر سے سن کے ریویو گا تو پھر زیادہ موسٹلی چانسز ہیں میں 4 اب دوں, میں انرجی لوں کہ میں نے یہ بک پڑھنی ہے کیونکہ میں نے اس کے بارے میں ایک سناپسس سنا ہے. تو آپ کی جتنی بکس ہیں, اگر میں اسٹریٹجی ڈیزائن کر رہا ہوگا تو میں چیٹ جی پی ٹی سے تقریباً 3 سے 4 منٹ کا ایک سناپسس ٹائپ بناؤں گا اور ریویو, اور میں انفلوئنسر کو کانٹینٹ بھی بھیجوں گا اور کہوں گا اس میں چینج کر لو, ادیب لوگ, اور یہ کرو, اور اس کے اوپر جتنے آرڈر آئیں گے بھی ٹرانسپیرنٹ, ہم آپ کو 7-8% اس کی سیلس کا دے گے ریونیو کے, تو آپ ہماری اس بک کے پارٹنر بن جاؤ. تو کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کاسٹ میں آپ کو پروڈکٹ کر رہا ہوں اگلے سال اس سے بھی بڑھے گی, مینوفیکچرنگ کاسٹ اس سے بھی زیادہ بڑھے گی, اور اس طرح انفلوئنسر مارکیٹنگ کے ساتھ آپ اپنی پرائسنگ بھی آرام سے بڑھا سکتے ہو, نیم ٹیگ آپ کے پاس بڑا ہے اور ایزیلی کنورٹ بھی کر سکتے ہو. وہ بیٹھے بیٹھے سولوشن 100% ایگری, 100% ایگری, اور ریئلی تھینک یو. کیونکہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا, جیسے آپ نے بات ہوئی ہے کہ جو پروڈکشن کے جو ہیں وہ چارجز اتنے بڑھتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے. ایٹ دی اینڈ ہمیں اسی پہ آنا پڑے گا, کیونکہ فیس بک کی کاسٹ بھی ہم نے مینیج کرنی ہے, اور وہی جو ہم نے فیس بک کو پے کرنا ہے ہم وہی انفلوئنسرس کو پے کریں, اور کوالٹی لیڈز ہم لے سکتے ہیں. 100% ایگری آن دیٹ. اب وہ کنورژن آپ کی ایزیلی ہو جاتی ہے. چل اب ہم اندر اس میں ایک بات کرتے ہیں, اس کا ایک نیو پرسن ہے جو پبلشر نہیں, ٹھیک ہے, جس کے پاس چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ ہے, تو یہ جو آن لائن بک سیلنگ ہے اس کے اندر وہ کیسے جاؤں, ایک چھوٹی سی کیٹیگری شروع کر لیں, کیا مین اسٹیپس ہیں اس لیے؟ اچھا, اس لیے ایک جو ذیشان صاحب جو پاکستان میں ایک سب سے بڑی چیز ہے نا کہ اوپن مارکیٹ. اوبویسلی جو ایک ہماری بک ہے فار ایگزامپل وہ 1000 کی ہے, اوپن مارکیٹ میں ہم نے ایک سیم پرائس پہ ہی سیل کرنی ہے, اس کو ہم چینج کر کے سیل نہیں کر سکتے. اور جو اوپن مارکیٹ کی پرائس ہے وہ لائک وہ 1000 کی بک ہے تو وہ 560 کی اوپن مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہوگی. تو اگر کوئی نیو بھی ہے وہ اس کو خریدے گا, اس کے اوپر اپنی مارکیٹنگ کرے گا, اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یا تو وہ اتنی اچھی مارکیٹنگ کرے, اس کی پرائس جو ہے وہ 1000 سے اباب لگا دے 1500, دین ہی ول گیٹ دی مارجن. تو یہ ایک ایشو ہے. اور دوسرا یہ جو پروڈکشن ہے, کیونکہ ہمارا تو پروڈکشن ہاؤس اپنا ہے, اس کے علاوہ یہ جو مارکیٹ ہے اس میں لائک اگر آپ کا کوئی پرائر ایکسپیرینس نہیں ہے نا, تو جو مارکیٹ میں لوگ بیسٹ ہیں آپ کو پروڈکشن کر کے دینے کے لیے وہ آپ کو کچھ بچنے ہی نہیں دیں گے, کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی اتنی پیچیدگیاں ہیں. اس میں جو سب سے بیسٹ چیز ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی پروڈکشن کا بندہ مل جاتا ہے اس کے ساتھ سورٹ آف پارٹنرشپ کر لی جائے, اور پروڈکشن اور باقی جو کام ہے وہ اپنے ذمہ لے لیں. کیونکہ ایک جو 1000 کی بک ہے اس پہ اراؤنڈ 200 سے 300 پروڈکشن کا لگ جاتا ہے, اور اس کو جتنا آپ منیمم کٹ کریں گے وہی آپ کا بینیفٹ ہے. ہاں, تو میں بھی کے لیے آئی ول سجیسٹ کہ یہ جو بچوں کی بکس ہیں, اسپیشلی یہ جو رائٹ اینڈ بائٹ والا جو کنسیپٹ چلا ہوا ہے, لائک پیپر ویسٹ نہیں ہوتا, اس کے اوپر لوگ بہت کام کر رہے ہیں, اور دے آر ریئلی گڈ ان مارکیٹ, اور ان کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو دوسری جس میں نمبر آف پیجز زیادہ ہیں
اس میں جو بھی ایک نیو بھی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اپنی پروڈکشن کاسٹ کو مینیج کرنے کا. اوکے، تو یہ بات آپ کی ٹھیک تھی کہ جب وہ پبلشر کے پاس جائیں گے، وہ پبلشر نہیں ہے تو وہ اتنے سستے میں کاسٹ کو مینیمائز کر کے بنانا اور پھر اچھی پروڈکشن کروانا، یہ تو میجر ایشو ہوں گے. اس سے زیادہ کہ وہ ویب سائٹ بنائیں اور آن لائن سیلنگ شروع کر رہے ہیں، وہ تو چیلنجز بات کے پہلے چیلنجز تو اس کے یہ ہیں. بالکل، کیونکہ اس میں نا یہ جو جب یہ بک پرنٹ ہوتی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی اتنی چیزیں ہیں، اگر جس کا پرائر ایکسپیرینس ہے، جس نے اپنا ٹائم لگا دیا اس میں، وہ جو پبلیکیشن والے لوگ ہیں وہ 100 بکس اپنی سائٹ پہ کر لیتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ یار یہ کاغذ خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو اس میں مین چیز یہی ہے کہ جو آپ نے پروڈکشن کی کوسٹ ہے آپ کو کتنا منیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس میں کافی ٹائم لگ گیا تو وی نو کہ ہم نے کہاں سے پیسے بچانے ہیں اور کہاں سے ہم نے بینیفٹ بنانا ہے. تو ان کے لیے سجیشن یہ ہے کہ وہ کسی بھی مطلب لائک مینی پبلیکیشن سینٹرز ہیں اردو بازار میں، لاہور میں، وہ کسی سے بھی بات کر کے ان سے کوسٹ پرائس پہ بکس لے لیں اور ان کے ساتھ کوئی پرسنٹیج ڈیسائڈ کر لیں اور ان کا سارا جو بکس ہیں، جو سارا اسٹاک ہے، ان کو آن لائن لے جائیں. اور آئی بلیو دیر ول بی مینی پیپل جو انٹرسٹیڈ ہوں گے کہ ہاں ٹھیک ہے پروڈکشن کاسٹ پہ ہم آپ کو دیتے ہیں اور آپ اس کو آن لائن مارکیٹ کریں. تو ان ادر وے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پبلشر ہے چھوٹا موٹا یا بڑا تو وہ اپنا ڈیجیٹل مارکیٹر پارٹنر ڈھونڈے، اور جو ڈیجیٹل مارکیٹر ہے وہ اپنا پروڈکشن والا جو پبلشر ہے وہ پارٹنر ڈھونڈے. بالکل، بڑا ہی سولڈ کمبینیشن ہوگا وہ، اور اس میں پھر وہ جو چیزیں ہیں وہ بڑی ایزی ہو جائیں گی. اوکے، اینڈ جو بیچ والا کامن مین ہے اس کی بھی یہ ہے کہ وہ چھوٹی موٹی کیٹیگری پکڑے، بہت ہی چھوٹی، بچوں کی، بڑوں کی، کچھ بھی، اس کے اندر جا کے منیمم پرائس کی پروڈکٹ بنائے اور $1000 کے اندر رہے کہ اس کی سیل پرائس ہو 500 to 1000 روپیز. بالکل ڈالرس پورا دن ڈالرس گھومتے رہتے ہیں تو ابھی بھی ڈالر سے چل رہے ہیں. سو 500 سے 1000 روپے کے درمیان وہ پروڈکٹ بنائے، سیلنگ والی بنائے، اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ 20% آف سیلنگ پرائس سے کم ہو پروڈکشن. بالکل، اور یہی آئیڈیل جو ہے وہ سینیریو ہے کہ 20% کے پاس ہی جا کے ٹچ کریں، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ورڈ وائڈ پر ہاں جی، بالکل. اور ادھر یہ جو بکس والا کام ہے نا، اس میں ہم لوگ جو غلطی کرتے ہیں، ہم نا سیم آئیڈیا جو ہے نا وہ کاپی کر کے ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی نیو بھی ہے اوبیسلی اس کو کوئی نہ کوئی تو پروڈکشن ہاؤس مل ہی جائے گا جو ان کے ساتھ فیئر چلے گا اور پروڈکٹ کاسٹ جو ہے وہ 20% تک لے کے جائے گا. تو اگر اس میں کوئی اچھا آئیڈیا ہوگا، کوئی نئی بک ہوگی تو وہ بہت اچھی سیل ہوگی فار شیور. کیونکہ بہت لوگ ہیں جو یہ موبائل پہ اور لیپ ٹاپ پہ نہیں پڑھنا پسند کرتے کتابیں، جو فزیکل پڑھنا پسند کرتے ہیں. کیونکہ اسٹارٹ میں ہمارا بھی یہی ایک مائنڈ میں کویسچن تھا کہ لوگ پڑھیں گے کہ نہیں، کیونکہ ہم خود اتنی ریڈنگ میں نہیں ہوتا ڈیجیٹل ورلڈ میں آنے کے بعد. تو لیکن ہم اس میں غلط ثابت ہوئے. اسٹل لائک آفٹر 5 years ہم جتنا پیسہ پھینکتے ہیں فیس بک یا انسٹاگرام پہ، ہم اتنی اچھی نیوز گیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ آڈینس بہت براڈ ہے اس کی. ہاں، ایک بک کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے میں اور ایک بک کو ڈیجیٹل پڑھنے میں بڑا فرق ہے. میں بک ریڈر بالکل بھی نہیں، کمی بھی نہیں رہا. بس مجبوری میں جو پڑھے ہیں ادروائز بالکل بھی نہیں پڑھے. اور نہیں، ہم تو پڑھتے ہیں، اور وہ وائی بھی تبھی آتی ہے بک کی جب آپ کے ہینڈ میں ہو. یہ ڈیجیٹل پہ تو پڑھنے کا مزہ ہی نہیں. اچھا، اب آنے والے ٹائم میں آپ بڑے ہوپ فل ہے کہ یہ مارکیٹ اور بڑی، حالانکہ کامن میتھ یہ ہے کہ نہیں جی، وہ جو ریڈرز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، آپ لوگ جو ہے نا ڈیجیٹل کانٹینٹ دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، بکس نہیں پڑھ رہے. لیکن اب اس طریقے کو لے کے آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ ابھی فیوچر پلان جو آیا وہ کافی ہائی ہے. ہم مطلب اس کو نا ہم برڈ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. یو کے سے ہم اسٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں اس سال کے اینڈ پہ، لائک وی ول شپ فرام ہیئر. اور ہماری جو سراؤنڈنگ میں کچھ آرگنائزیشن ہیں وہ آلریڈی کر رہی ہیں. اور سب سے اچھی چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس کاپی رائٹس کچھ بہت اچھے لوگوں کے ہیں، جن میں سے ون آف دی بگیسٹ نیم ڈاکٹر رسار صاحب. ان کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کو فالو نہیں کرتا. اور ایک جو بڑی چیز جس کی وجہ سے ہم ہوپ فل ہیں، کیونکہ ہم قرآن جو ہے اس کو پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لائک قرآن جو ہے، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت تک
کبھی بھی اسٹاپ نہیں ہونا. اور اگر ہم دیکھیں کہ اگر پورے جو دنیا ہے اس میں کتنے مسلم ہیں, اس حساب سے دیکھا جائے تو ہر مسلم کے گھر میں ایک سے زیادہ قرآن پاک ہے, یا ہر بندے کے لیے 2 قرآن پاک موجود ہیں. لیکن ڈیلی لاکھوں جو قرآن پاک ہیں وہ پرنٹ ہو رہے ہیں اور وہ پھیلتے جا رہے ہیں دنیا کے اندر. تو اوبویسلی یہ ایک ایسی چیز ہے جو نیور اینڈنگ ہے, اور یہ قیامت تک اسی طرح اس کا سلسلہ چلتا رہنا ہے. تو اسی لیے ہم بہت ہوپ فل ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ انشاءاللہ. ہم اسی اچھی بات کے ساتھ جو ہے وہ سائن اپ کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ سے. جیسا کہ ولید نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے کہ Bookfair.Pk کی پوری اسٹوری ہے, اس کے بہائنڈ ہم نے کیا لاجک دی ہے. آپ جو آن لائن بک سیلنگ ہے اس انڈسٹری کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو Bookfair.Pk نے جو کچھ اچیو کیا ہے وہ آپ کاپی پیسٹ کر کے اچیو کر لیں گے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں اس کو ایگزامپل لے کے آپ اپنی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. لیکن جو مینوفیکچرنگ اینڈ پروڈکشن ہے بکس کی, میں نے آج تک نہیں کروائی, مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہے کہ اتنی آسان نہیں ہے گیم. لیکن آپ اس کو ایز ایکسپیرینس ضرور لے سکتے ہیں, اور آپ ایک چھوٹی موٹی, جیسے ولید نے بتایا, کسی ایک نیش کے اندر, بچوں کی بکس کے اندر, ڈرائنگ بکس, کچھ بھی ایسا, آپ وہ ایکسپلور کر کے اس کے اندر جا کے اپنا ایک چھوٹا سا اسٹور ڈیولپ کر کے اچھی پروڈکشن کروا کے آپ سیلنگ کر سکتے ہیں. اور ڈیجیٹلی بکس سیل ہو رہی ہے, لیکن لاجسٹکس والی آپ نے باتیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. تو کیس اسٹڈی دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ موٹیویٹ بھی ہوں اور تھوڑا سا رسک کو کیلکولیٹ بھی کریں. ولید صاحب بہت بہت شکریہ اپنے انسائٹس دینے کا. وی وش گڈ لک ٹو Bookfair.Pk. آپ انٹرنیشنل جا رہے ہیں تو اسی طرح آپ پاکستان کا جو ہے نام روشن کرتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں. تھینک یو سو مچ زیشان صاحب, جزاک اللہ.